یہ ہر بار لڑکی کو ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس سے شادی۔ پورے خاندان میں آ جا کے میرے لیے وہی سڑو اور کھڑوس رہ گیا ہے۔ دلکش منہ بناتی بولی، جبکہ اب اس کی زبان مزید فرامانی سے چلنی باقی تھی۔ تھوڑا کنٹرول کر لو اپنی اس خرافاتی زبان پہ، تمہارے داجی نے سنا تو غضب ہو جانا۔ اس کی والدہ تبسم بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ ہاں، بس مجھے ہی چپ کرواتے رہنا، میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور داجی سے کہہ دیں مجھے ان کے کھڑوس پوتے سے شادی نہیں کرنی۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجے رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی نے انہیں مسکرا کے بات کرتے دیکھا ہو؟ ہر وقت سڑی شکل بنا کے رہتے ہیں، جسے رومانس کا بھی بالکل نہیں پتہ۔ ایسے بندے سے کوئی پاگل لڑکی ہی شادی کرے گی۔ وہ تو رخ پھیرے اپنی بولتی چلی جا رہی تھی، جب تک کہ یہ تک نہ پتا تھا اس کی ماں اندر آئے فرجاد شاہ کے اشارہ کرنے پہ وہاں سے جا چکی تھی، اور دلکش کے اپنے بارے میں نادر خیالات سن کے فرجاد کے دماغ کی رگیں بھڑکی تھیں۔ وہ تھی کتنی؟ صرف 18 کی، ابھی نئی نئی کالج جوائننگ تھی اور اسے رومانس بھی چاہیے تھا۔ فرجاد شاہ کا دماغ تو صحیح معنوں میں گھوما تھا۔ آج ہی داجی نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا، جس پہ وہ انکار کر چکا تھا۔ وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی، اور وہ ایک امیچیور لڑکی کو کسی صورت اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن داجی کی ضد پہ وہ فی الحال چپ کر گیا تھا اور سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہاں تبسم بیگم جو اس کی چچی جان تھی، ان کے پاس کچھ کام سے آیا تھا، اور اب یہاں آ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا، اب مجھے کوئی مجبور نہ کرے اس ہٹلر سے شادی کرنے۔ وہ پلٹی تھی کہ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ حلق نے جیسے کچھ کہنے سے ہی انکار کر دیا۔ اسے اپنی آواز حلق میں دبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے ہی وہ جلاد ہٹلر کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ پھر سے بولنا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا ماتھے پہ بل ڈالے اس کے پاس ہوا۔ نہیں نہیں نہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ وہ گھبرا کے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ باہر زور سے بادل گرجے تھے، ویسے ہی بادل دلکش کے اندر بھی گرج رہے تھے۔ تمہیں شرم لحاظ ہے یا نہیں؟ کیا خرافات دماغ میں پال رکھے ہیں؟ تمہاری ایج ہے ان سب باتوں کی؟ وہ اسے ہمیشہ کی طرح غصے سے لتاڑ رہا تھا۔ ایج تو میری شادی کی بھی نہیں۔ وہ پیچھے ہوتے اس سے کافی فاصلے پہ ہو چکی تھی، لیکن کسی کو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دور جاتے بھی اپنی زبان کے جوہر دکھانے سے باز نہ آئی۔ تمہیں تو میں شادی کے بعد تیر کی طرح سیدھا کروں گا۔ بہت پر پرزے نکل آئے ہیں، بہت اچھے سے تمہارے سارے کسبال ٹھیک کروں گا۔ وہ اسے دھمکی لگاتا پیچھے ہٹا۔ ایسے ہی ٹھیک کر لیں گے، میں ڈرتی نہیں آپ سے۔ اس سے کافی فاصلے پہ ہونے پہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ اور بات تھی کہ زبان لڑ کھڑا رہی تھی۔ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ شادی کی پہلی رات تمہیں بتاؤں گا۔ چچی جان، چچی جان۔ وہ وہیں سے تبسم بیگم کو آوازیں لگاتا انہیں باہر بلانے لگا۔ کیا ہوا فرجاد شاہ؟ وہ گھبرائے بولی۔ چچی جان، آپ اسے تیار کریں، میرا نکاح اس سے آج ہی ہوگا۔ داجی کو بتا دیتا ہوں اور اپنی رضامندی بھی دے دیتا ہوں، آپ تیاری کریں۔ وہ پل میں فیصلہ کر گیا۔ نہیں 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 نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نہیں کروں گی آپ سے نکاح۔ وہ غصہ سے بولتی اس کے پاس چلی آئی۔ فرجاد نے بامشکل خود پہ قابو پایا۔ چچی جان، اگر اس نے کوئی بھی بکھیرا ڈالا تو اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا، اس بار معافی نہیں ملے گی۔ وہ اسے وان کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی، میں کہہ رہی ہوں مجھے اس کھڑوس جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ چٹاہ! تبسم بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تم بس بیوہ ماں کی عزت کو نیلام کر دو اور کچھ نہیں۔ اس بڑھاپے میں اب تم مجھے برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کیا اس دن کے لیے اللہ سے رو رو کے دعا مانگی تھی؟ اللہ ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازے۔ وہ بے انتہا دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ رہی تھی۔ میکے میں لے دے کے ایک بھائی تھا جو بیوی کا غلام تھا۔ دلکش اس وقت 5 سال کی تھی اور ایک بیٹی کے ساتھ انہوں نے تبسم بیگم کو قبول نہ کیا۔ عدت کے بعد وہ واپس اپنے سسرال آ گئیں اور داجی کی خواہش پہ حویلی کا ایک حصہ ان کے نام مختص کر دیا گیا، جو ان کا حق تھا۔ پر داجی سے تبسم بیگم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کی، بلکہ وہ ہر ماہ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ دلکش کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے تھے،
جو بقول ان کے ایک بیٹی ہونے کے ناطے ان کا حق تھا۔ گھر کا سارا راشن خرچہ داجی نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ شروع میں داجی نے چاہا کہ وہ بھی باقی گھر والوں کے ساتھ مل کے رہے، لیکن تبسم بیگم کی انا اور خودداری نہ اجازت دی۔ وہ کسی چیز پہ اپنا حق نہیں سمجھتی تھی، پھر بھی داجی ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے تھے، اور اب سب سے بڑھ کر انہوں نے دلکش کے لیے اپنے سب سے ہونہار پوتے فرجاد حسن شاہ کا انتخاب کیا تھا۔ بجائے اس کے ان کی بیٹی اپنے داجی کی شکر گزار ہوتی، وہ الٹا اپنی زبان کی جوہر افشانی دکھا رہی تھی۔ اب وہ رو رہی تھی، جبکہ پاس ہی کھڑی دلکش بھی آنسو بہا رہی تھی۔ امی، وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، وہ پھر بھی روئے جا رہی تھی۔ امی روئیں تو نہ، اچھا کر لوں گی نکاح، بس اب خوش؟ وہ روتے ہوئے نروٹھے انداز میں بولتی سر جھکائی۔ میں نے بہت آزمائشیں دی ہیں دلکش، تمہارے بابا کے جانے کے بعد اکیلے تمہیں اپنے پاس رکھا، کوئی در ٹھکانہ نہیں تھا، تمہارے داجی بھی نہ رکھتے تو کہاں جاتے ہم؟ یہ ان کا احسان تھا کہ انہوں نے ہمیں پناہ دی، لیکن امی، بابا بھی تو داجی کے بیٹے تھے نا، پھر ان کا بھی تو حق تھا نا اس جائیداد پہ۔ آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتی ہیں کہ داجی نے ہم پہ احسان کیا؟ کیونکہ تمہارے بابا نے اپنا حصہ داجی سے لے لیا تھا اور اپنا الگ کاروبار شروع کیا تھا، پر وہ سارا ڈوب گیا۔ اسی پریشانی میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا جو وہ برداشت نہیں کر پائے، اور ہمیں ان کا دل آج ایک بار شوہر کو یاد کرتے بری طرح دکھا تھا۔ دلکش نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی بار تبسم بیگم نے اس پہ حقیقت آشکار کی تھی۔ کاش نہ کرتی اب تو وہ بھی اپنی نظریں جھکائی تھی، ہر چیز ان کی دان کی ہوئی تھی، سر سے پیر تک وہ مکمل ان کے احسان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس جاگا تھا، جھوٹی انا اور اکڑ دکھا کے وہ مزید اپنی نظروں میں گری تھی۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کے گال پہ پیار سے چھوا جہاں انہوں نے تھپڑ مارا تھا، اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا، سر نفی میں ہلاتی وہ بس افسوس کرتی رہ گئیں۔ دلکش پھر سے ان کے سینے میں چھپی۔ وہ معصوم دنیا کے مکر و فریب کو کیا سمجھتی؟ اسے تو بس جیون ساتھی رومانٹک سا چاہیے تھا، ایک یہی اس کی خواہش تھی، ورنہ اسے فرجاد سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پر جو مسئلہ تھا وہ بھی کچھ کم تو نہ تھا۔ وہ کمرے میں آتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول گیا۔ رہ کے اسے دلکش کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا، نہ اس کے اندر ادب، لحاظ، تمیز کچھ بھی تو نہ تھا۔ انتہا درجے کی بدتمیز لڑکی تھی جسے داجی نے اس کے لیے چنا تھا، اور وقت ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھتا، لیکن اب جب خود کہہ کے آیا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ اسے تو وہ سیدھا کر ہی لیتا، پہلے داجی سے جا کے آج ہی اپنی نکاح کا بتانا تھا۔ یہی سوچتا وہ داجی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کا اچانک یہ مدعا سنتے وہ بری طرح چونکے۔ لیکن فرجاد بیٹا، وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی 18 کی ہوئی ہے، اور اتنی جلدی؟ آپ نے خود یہ خواہش کی تھی داجی، اب میری بھی یہی خواہش کہ نکاح آج ہی ہوگا، اور رخصتی بھی آج ہی کی تاریخ میں۔ حسن شاہ اور سلطانہ شاہ بھی داجی کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ دوسری طرف ماریا پھپھو کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جو شوہر کے ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد شاہ حویلی آن بسی تھی۔ ان کی بھی ایک بیٹی تھی، نیلما، جس کے لیے ماریا پھپھو کی شدید خواہش تھی کہ فرجاد سے اس کا نکاح ہو، پر آج انہیں یہ سب اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر داجی کے کمرے میں بہت دیر سے یہی باتیں ہو رہی تھیں، اور پھر فرجاد کی بات مان لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً سے اپنی خاندانی پوشاک دلکش کے لیے بھیجی، اور ساتھ خاندانی زیورات اور بھاری بھرکم لہنگا، جسے دیکھتے دلکش کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ تبسم بیگم نے اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اس ہے بے انتہا روپ، وہ اس کا ماتھا چومی۔ مجھے پتہ ہے آج میری بیٹی مجھ سے ناراض ہے، لیکن آنے والے وقت میں تم خود کہو گی کہ تمہاری امی کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی اور خوش بھی۔ کچھ ہی دیر میں داجی مولوی صاحب کو لیے اندر داخل ہوئے۔ اس کو بڑے سا گھونگھٹ اوڑھا دیا۔ دلکش امن بن امن شاہ، آپ کا نکاح فرجاد شاہ ولد حسن شاہ سے 1 کروڑ حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ آنسو پیتی ہچکی لیتے قبول ہے کہہ گئی۔
آج وہ اپنے تمام جملہ حقوق فرجاد کے نام کر گئی۔ نکاح مکمل ہوتے سب دعا مانگنے لگے، مبارک ہو، سب طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ کیا اس نے چاہا تھا کہ اس کی شادی یوں ہو؟ وہ تو بہت دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے منگنی کا ارادہ تھا، پھر ڈیٹس مارنے کا، دوستوں سے اپنی ڈیٹس کو ڈسکس کرنا، منگیتر سے گفٹس لینا، تھوڑا سا شو مارنا، ایٹیٹیوڈ شو کرنا، سب کچھ دھرا رہ گیا۔ شادی میں مہندی بھی تو ہوتی تھی، وہ تو یوں مائیوں بھی نہیں بیٹھی، نہ کوئی مہندی لگی۔ وہ اپنے سونے ہاتھ دیکھتی قرب سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا گئی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنے نصیبوں سے نہیں لڑ سکتا۔ ماں کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی وہ فرجاد کے عالی شان کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ اس کے جہاز سائز بڑے سے بیڈ پہ اسے بٹھاتے سلطانہ بیگم نے اس کا صدقہ اتارا۔ وہ اپنی کم سنی کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اسے دودھ اور جوس پلایا۔ وہ اپنی تائی جان کی محبت دیکھتی مزید شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ کتنی محبت کر رہی تھی اور دلکش کو ہمیشہ ایسا ہی لگتا جیسے وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دلکش نے پورا کمرہ تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ کمرہ یقیناً حویلی کا سب سے بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ہر چیز کی قیمت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتا تھا لیکن شاید شادی کے لیے وہ اپنا ذوق بالائے طاق رکھے آج ایک ایسی لڑکی کو اپنا کے لے آیا تھا جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے سزا دے رہا تھا یا خود کو، یہ تو اب وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو دلکش کے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اپنی ساری باتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ابھی تک اس کے بستر پہ دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یوں اپنا انتظار کرتا دیکھ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آگے ہوتا اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پھینکتا۔ وہ سامنے ہی کنگ سائز صوفے پہ بیٹھتا، ٹانگ پہ ٹانگ جما گیا۔ سگریٹ کو نکالتا، وہ اسے سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھتا۔ گھونگھٹ میں اس دلہن کو دیکھ رہا تھا جو اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا۔ وہ نفرت کرتی تھی تو وہ کون سا اس سے عشق کرتا تھا؟ یہ نکاح تو اس نے ضد میں آ کر کیا تھا، اس شٹانگ بھر کی لڑکی کو سیدھا کرنے کے لیے جو اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ بھی بول دیتی تھی۔ کافی وقت گزر گیا لیکن اس نے دلکش سے نہ کلام کیا نہ اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ دلکش کو وہیں بیٹھے بیٹھے اب نیند آنے لگی تھی۔ ایسی سہاگ رات کا کس نے تصور کیا تھا؟ کم از کم دلکش نے تو اپنی سہاگ رات کا بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ سب سے اسپیشل تو منہ دکھائی کا تحفہ ہونا تھا، پر یہاں تو دلہا ہی من پسند نہیں تھا تو منہ دکھائی کیا ملتی تھی سوائے چار تلخ باتوں کے؟ یہاں آؤ۔ اچانک سے دلکش کے کانوں سے فرجاد کی آواز ٹکرائی تو وہ چونکی اور جھٹ سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کا نوخیز کھلتا قیامت سا روپ دیکھتا ایک پل کو فرجاد گمسم ہوا۔ کیا وہ واقعہ اتنی حسین تھی یا اسے لگ رہی تھی؟ یہ اثر ایک لمحے کا ہی تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر اسے پکار گیا، سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ۔ وہ اب کی بار دھاڑا تھا۔ دلکش سہم کے اٹھتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے جوتے اتارو۔ وہ ٹیبل پہ پاؤں رکھتا اپنا حکم صادر کر گیا۔ میں؟ وہ حیرانی سے اپنی طرف شہادت کی انگلی کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی، کیوں یہاں کوئی اور بھی ہے؟ تم ہی ہو نا؟ تو تم سے ہی کہا ہے، وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ دلکش نے گہرا سانس بھرا۔ کیا مجھے خون بحامل آئے ہیں؟ اس کے اس عجیب سوال پہ فرجاد کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اپنی زبان کو لگام ڈالو ورنہ۔ وہ غصہ سے کھڑا ہوتا، اس کے مقابل آیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں یہ سب بولوں۔ وہ بھی دلکش تھی اپنے نام کی ایک۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم مجھے جواب دے سکو؟ اس کے لہجے کی حقارت محسوس کرتے دلکش کی سنہری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانتی ہوں آپ کے ٹکڑوں پہ پلی ہوں، آپ کی نظر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے بھی کم ہوگی۔ وہ آنسو ضبط کیے بے لچک لہجے میں بولتی، کافی سمجھدار ہو، چلو پھر بنا بحث کے میرے جوتے اتارو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ بہت ہی مشکل سے خود پہ ضبط کرتے وہ نیچے جھک کے بیٹھتی اس کے جوتے کے سٹرپس کھولنے لگی۔ بے اختیار اس کی نگاہ دلکش کے خوبصورت نشیب و فراز پہ جا ٹھہری
جو نیچے بیٹھ کر جھک کر اس کے جوتے اتارتے اپنی لاپرواہی سے اپنے دولہے کو مکمل اپنا دیدار کروا چکی تھی۔ فرجاد نے کرنٹ کھاتے اپنے پیر پیچھے کیے اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کیا واہیات ڈریس پہنا ہے، اتنا کھلا گلا؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ بڑکا تھا۔ اگر وہ یوں کسی اور کے سامنے لاپرواہی برتتی تو فرجاد حقیقت میں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی بات پہ وہ اپنے بلاؤز کا کھلا گلا دیکھتی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو تائی امی نے دیا ہے آج۔ وہ اندر ہی اندر ڈھیروں شرمندہ ہوئی۔ اسے خود بھی احساس ہوا شاید وہ کچھ غلط کر گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ میری اماں کی پسند اتنی واہیات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑے جن جوڑ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تائی امی نے کہا تھا وقت کی کمی ہے تو وہ ناپ والا ڈریس نہیں۔ شٹ اپ! چینج کرو اس واہیات ڈریس کو۔ ایسے پارسا بن رہی ہو جیسے اماں تمہیں لہنگے کی جگہ برقع پہناتی تو تم نے وہ بھی پہن لینا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا رخ پھیر گیا۔ وہ اتنے بھاری کم لہنگے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور سیدھا کاؤچ پہ جا گری۔ اپنی اتنی توہین پہ دلکش کی آنکھوں میں رکے آنسو اب کی بار بہنے لگے۔ وہ انہیں روک نہ پائی۔ بامشکل اپنی جگہ سے اٹھتے وہ دھیرے دھیرے چلتے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا کون سا ڈریس یہاں رکھا گیا ہے۔ وہ بے دھیانی میں وہاں موجود اتنے بڑے باتھ میں ایک ہی کبڈ دیکھتے اس کی جانب بڑھتی اس کو کھول کے دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو سارے جینٹس ڈریسز تھے۔ وہ کون سا پہنتی؟ اپنے آنسو پوچھتی وہ روتے ہوئے وانٹی کی جانب بڑھتے اپنا چہرہ دھونے کی غرض سے مختلف ٹیپ دبا گئی، لیکن کہیں سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا۔ کیا فائدہ اتنے بڑے بات کا جب پانی ہی نہیں؟ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی اب شاور ٹیپ کے نیچے کھڑی وہاں سے کچھ پانی کے لیے ٹیپ کھولنے لگی۔ نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ کہاں جا لگا۔ روف شاور آن ہو گیا۔ اوہ، یہ کہاں سے بارش شروع ہو گئی؟ بند ہو جا۔ وہ اوپر روف شاور سے گرتے پانی کو دیکھتے اس کا ٹیپ بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے دائیں طرف سے بھی شاور سے پانی گرنے لگا۔ اف، کہاں پھنس گئی میں؟ وہ اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کے ایک طرف ہینگ کرتی مکمل بھیگے ہولیے میں سب ٹیپ سے نبردما ہو رہی تھی۔ کہیں سے تو یہ بند ہونا ہی تھا۔ ایک دم گرم پانی کی بجائے اب ٹھنڈا پانی آنے لگا تو وہ لرز اٹھی۔ پلیز بند ہو جا، ورنہ وہ مجھے جاہل بھی کہیں گے، کبھی یہ سب یوز نہیں کیا۔ کیا کروں میں؟ وہ گہرا سانس بھرتے اپنے حلیے سے یکسر انجان ٹیپ کے ساتھ لگی تھی۔ اب تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھولتے فرجاد اندر داخل ہوا۔ اندر سارے شاور آن دیکھتا وہ اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سارے ٹیپ کیوں کھولے؟ وہ اس کے پاس جاتا ایک ایک ٹیپ کو بند کرتے بولا۔ اتنے میں وہ خود بھی شاور کے نیچے کھڑا بھیگ گیا۔ مجھے نہیں پتا کیسے آن ہوئے، وہ لرزتے ہوئے سینے پہ بازو باندھے بولی۔ اسے بری طرح ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ سارے ٹیپ فرجاد نے بند کر دیے تھے۔ پلٹ کے اسے دیکھا جو سر سے پیر تک مکمل بھیگی ٹھنڈ سے لرز رہی تھی۔ باہر جاؤ اور ڈریسنگ میں موجود کپڑے وہاں جا کے چینج کرو، وہ تھوڑا نرمی سے بولا تھا۔ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی سماعت ہے یقین نہ آیا۔ فرجاد، اور وہ بھی نرم لہجہ؟ اسے لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اب کیا ایسے دیکھ رہی ہو؟ جاؤ، وہ واپس اپنی ٹون میں بولا تو دلکش گہرا سانس بھرتے مطمئن ہوتی قدم دروازے کی جانب بڑھائے کہ ایک دم سے پھسلی۔ فرجاد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ اف، یہ تو فلمی سین بن گیا۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی فرجاد کو دیکھنے لگی جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس پہ جھکا اسے تھامے ہوئے تھا۔ دلکش تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے نین نقش بہت پیارے تھے، بالکل ہیرو کی طرح تھا۔ بس کھڑوس کی جگہ تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ فرجاد نے اسے ایک دم سیدھا کیا۔ ہوش میں رہ کے چلا کرو۔ وہ اپنے دل میں امڈتے جواں جذبات کو لگام ڈالتا خفگی سے بولا، لیکن اس بار اس کی آواز میں سختی نہ تھی۔ اس کے حسین سراپے سے اپنی نظریں چرائے۔ لگتا ہے مسٹر ہسبینڈ کچھ زیادہ ہی تاڑ رہے ہیں مجھے۔ وہ مسکرائی تھی اور ڈریسنگ روم میں جاتے اپنے ڈھیروں ڈریس دیکھتی دنگ رہ گئی۔ ایک ہلکا پھلکا سوٹ پہنے وہ باہر آئی تو فرجاد کو بستر پہ نیم دراز دیکھتے وہ تھوڑا ہچکچائی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی ہوں، عجیب سا ڈیکو بندہ مل گیا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ یہاں آؤ، بتاتا ہوں میں کتنا بڑا سائیکو ہوں۔
وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ دلکش کو یقین نہ آیا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ منمناتے کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ رومانس کا تو تمہیں بہت پتہ ہے، سہاگ رات کا بھی کافی آئیڈیا ہوگا نا، ہے نا؟ وہ بستر سے اٹھتا اس کے قریب چلا گیا، اس پہ جھکا تھا کہ کاؤچ پہ پیچھے ہوتی پیچھے جا گری۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ دھڑکتے دل سے بولتی، اس ہینڈسم لیکن سڑو شوہر کو دیکھتی گھبرائی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں، آخر تم سے 10 سال بڑا ہوں، تم سے زیادہ نالج رکھتا ہوں۔ بستر پہ چلتے ہیں، یہاں مزہ نہیں آئے گا۔ وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ دلکش نے گھبرا کے اس کے گلے میں بازو حمائل کیے۔ وہ اسی لیے بستر پہ آیا۔ اپنی شرٹ کو اتار کے دور اچھالتا وہ اس پہ جھکا تھا۔ دلکش نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ دل کی دھڑکنیں سرپٹ دوڑے تھیں۔ وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے چہرے پہ اپنی فنگر سے ٹریسنگ کرتا، ماتھے سے لبوں تک، لبوں سے گردن تک، اور پھر اس کی گہرائیوں میں جانے لگا کہ دلکش نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم میرا ہاتھ روک سکو، چپ چاپ سب برداشت کرو۔ وہ اس کا ہاتھ زور سے پرے جھٹکتا اپنے کام میں مصروف عمل ہوا۔ اس کی دھڑکنوں پہ دسترس حاصل کرتا وہ اس کی بند آنکھوں سے ٹوٹتے موتی گرتے تکیے میں جذب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے کرب کے تاثرات پہ وہ لب بھینچ گیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکا۔ تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو بھی فرجاد حسن شاہ تمہیں اپنی قربت نہیں بخشے گا، کیونکہ فرجاد شاہ تمہیں اپنی قربت کے قابل ہی نہیں سمجھتا۔ وہ سرگوشی کے ایسے انداز میں گراتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ دلکش کا وہ حال تھا جسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ اٹھو یہاں سے اور وہاں جاؤ جہاں تمہاری اوقات ہے۔ اسے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے وہ برے طریقے سے دھتکار گیا۔ وہ اپنی شرٹ درست کرتی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اٹھی تھی کہ اٹھتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ وہ بستر پہ گرتی کہ فرجاد نے اسے بازو سے تھامے سیدھا کھڑا کیا۔ یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا۔ وہ اسے کاؤچ کی جانب دھکا دے گیا۔ وہ اوندھے منہ جا کے اس پہ گری، لیکن وہ سیدھی نہ ہوئی۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹنے والا ہوا تھا۔ وہ اوندھے منہ ہی گری، روتی چلی گئی۔ اپنی کم مائگی کا احساس شدت سے جاگزیں ہوئی۔ امی، آپ نے کہا ایک دن مجھے احساس ہوگا کہ آپ کا یہ فیصلہ میرے حق میں بہت اچھا ہوگا، پر آپ دیکھیں تو آپ کا بھتیجا کیا سلوک کر رہا ہے میرے ساتھ۔ باقی رشتوں میں ماں باپ اولاد کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ وہ شدت کریہ سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ چپ کر کے سو جاؤ، ورنہ میرا دماغ خراب ہوا تو رات وہاں باہر بالکنی میں گزارنی پڑے گی۔ فرجاد کی کرخت آواز پہ وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیتتی جا رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا، اور سب سے زیادہ مشکل اب پیش آنے والی تھی، کیونکہ وہ معصوم فرجاد حسن شاہ کو اپنے دل میں بسا گئی تھی، اس کی دل و جان سے ہوئی تھی۔ اب اس کا یہ رویہ اس کی جان لے رہا تھا۔ پر ایک بات تو طے تھی، وہ مر جاتی لیکن کبھی اپنے دل کو کھول کے اس بے حس شخص کے سامنے نہ رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان کانوں سے ٹکرائی تو اس کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ بنا کسی کمفر کے رات بھر کاؤچ پہ سوئی تھی۔ ٹھنڈ سے پورا کمرہ خنکی لیے ہوئے تھا، اس کا پورا جسم جیسے اکڑ گیا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن آنکھوں کے پپوٹے بھاری محسوس ہوئے۔ سر میں شدت کی ٹھیس اٹھی۔ وہ کراہی تھی، بمشکل کروٹ لیتی سیدھی ہوئی۔ ایسا سلوک تو کوئی دشمنوں سے بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی، لیکن اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ نظر بیڈ پہ تھی، جہاں وہ بے حس ہٹلر مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ دلکش کا ایک تو جی چاہ کے جا کے اس کا گلا دبا دے، لیکن وہ چھوٹی سی کمزور سی اس اتنی بڑی جسامت والے مرد سے کہاں پوری ڈال سکتی تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ باتھ روم کا رخ کیے وضو بناتی نماز ادا کرنے لگی۔ اللہ جی، اس شخص کو تو نے میرے نصیب میں لکھا ہے، اس کے دل میں بھی مجھے لکھ دے۔ وہ نہ جانے کیسی دعا مانگ رہی تھی، پر اسے اب فرجاد حسن سے محبت نہیں، جنون کی حد تک عشق ہونے والا تھا، اور اس عشق نے اسے خوب رلانا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے۔ فرجاد سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی ڈھیلے ڈالے قدموں سے اترتی دلکش دکھائی دی۔ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھتے تبسم بیگم کے چہرے سے مسکان سمٹی تھی۔ کیا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا؟ ان کے دل پہ جیسے کسی نے بری طرح وار کیا ہو۔ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پہ موجود درد کو وہ آسانی پڑ گئیں۔ ان کے دل میں درد کی ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ وہیں چکراتے زمین بوس ہوئیں۔ امی، دلکش کی چیخ گونجی۔ سبھی اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھتے لگے۔ دروازے کی دہلیز پہ تبسم بیگم بے ہوش ہوئی گری دکھائی دی۔ دلکش کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔
فرجاد 1 منٹ کی دیری کیے بنا اس کی جانب لپکا تھا۔ ان کی نبض چیک کی جو بہت ہی دھیرے چل رہی تھی۔ وہ فوراً انہیں اپنی باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ حسن صاحب بھی اس کے پیچھے ہی باہر لپکے تھے، جبکہ دلکش ابھی بھی وہیں سکتے میں کھڑی تھی۔ اس کا دماغ ایک ہی نقطے پہ اٹک گیا تھا۔ میری امی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں؟ سلطانہ بیگم نے آگے بڑھ کے دلکش کو سنبھالا تو وہ ان کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ تبسم بیگم کو ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ ان کا BP خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرجاد دل ہی دل میں بری طرح بے چین تھا۔ ان کی نظریں وہ دلکش پہ دیکھتے وہیں سمجھ گیا تھا وہ دلکش کے لیے ٹینشن لیتی بے ہوش ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے کہیں غلط سا محسوس ہوا۔ آپ کو پیشنٹ اندر بلا رہی ہیں۔ اچانک سے ڈاکٹر کی بات پہ وہ چونکا۔ حسن صاحب نے اسے کندھے پہ تھپکی دیتے اندر بھیجا، اور وہ اس کی تبسم بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے نہ ملنے کی کسک لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ فرجاد نے ان کی آنکھیں بند کیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ دکھی دل سے باہر آتا، باپ کو خبر دیتا، انہیں رلا گیا۔ ابھی تو سب سے مشکل مرحلہ طے کرنا تھا، دلکش کو سنبھالنا تھا، جس نے اپنی ماں کی خاطر یہ شادی کی تھی۔ فرجاد کو یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میت کو گھر لے کے آئے تو حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اچانک سے تبسم بیگم کی ڈیتھ نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیٹا، دلکش کو سنبھال لینا، وہ نہیں سہ پائے گی، سلطانہ بیگم نے فرجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے روتے کہا۔ تو اس کا دھیان ایک دم سے دلکش کی جانب چلا گیا۔ وہ اندر روم میں تھی۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھتا اوپر کمرے میں گیا، جہاں وہ جائے نماز بچھائے اپنی ماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ فرجاد کو اندر آتا دیکھ وہ دل بڑا کرتی اس کے پاس آئی۔ میری امی، اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھاما، سر نفی میں ہلایا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ میری امی، دلکش پینک ہو رہی تھی۔ فرجاد نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، لیکن وہ چیخ مار کے روئی اور پھر روتی چلی گئی۔ فرجاد اسے اپنے سینے سے لگائے، خود بھی آنسو بہا رہا تھا۔ اسے سنبھالنا فرجاد کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ آپے سے باہر ہوتی، خود بھی تکلیف دے رہی تھی اور اسے بھی، لیکن یہ وقت بھی گزر جانا تھا، پر گہرے زخم دے کے جانا تھا۔ آج تبسم بیگم کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہوئے تھے۔ دلکش کافی حد تک سنبھل گئی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ سلطانہ بیگم کا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بچوں کی طرح سنبھالا تھا۔ ابھی بھی وہ حویلی کے اس حصے میں تھی جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ ماں کی ڈیتھ کے بعد زیادہ وقت وہیں رہتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر والے حصے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ وہ قرآن مجید کو اب غلاف میں رکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگتے وہ قرآن مجید کو اپنی جگہ پہ رکھتے پلٹی تو فرجاد اس کے پیچھے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ کافی دنوں بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ملال تھا، نہ جانے کس بات کا۔ دلکش نے ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھا، جو بالکل خاموش اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کے متوقع سوال پہ دلکش کے چہرے کو تلخ مسکان نے چھوا۔ اپنی حیثیت جانتی ہوں، اوقات نہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، وہ کہتے ہوئے سر جھکائی۔ بھولو مت، بیوی ہو میری، نکاح میں ہو میرے۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ آتے رکا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں یہ نکاح صرف آپ کی ضد تھی، مجھے نیچا دکھانے کی۔ وہ آپ کر چکی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا برا کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ میرے ساتھ یہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، چلو۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ وہ ایک دم پینک ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، وہ اس کی طرف مڑتا غصہ ضبط کرتے بولا، جبکہ دلکش اب خاموش رہی۔ وہ ویسے ہی اس کی جان نکالے رکھتا تھا، اوپر سے اس کا یوں غصہ کرنا دلکش کو مزید ہراساں کرتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کو زبردستی وہاں سے لاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فرجاد بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی پھپھو ماریو نے راستہ روکا۔ جی کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ تھوڑا تلخ ہوا، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے دلکش چھپ سی گئی تھی۔ ارے بیٹا، دلکش کی ماں اچانک ہی اس دنیا سے چلی گئی، بہت افسوس ہوتا ہے، بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ افسوس سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ اکیلی کیوں؟ وہ آئی برو اچکاتے بولا۔ میں ہوں اس کے ساتھ، اس کا شوہر، داجی، شاہ بی بی، اماں، بابا، ہم سب ہیں اس کے، اکیلی نہیں ہے یہ۔
وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ دلکش کا ہاتھ تھامے پورے حق سے اپنے ساتھ روم میں لے گیا، جبکہ ماریا پھپھو لب بھینچ کے رہ گئی۔ جو بھی کرنا ہے اسی روم میں رہ کے کرو، مجھے اس روم سے باہر اب دکھائی نہ دینا، وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، جس پہ دلکش چپ ہوتی ایک طرف کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ وہ ایسی تو نہ تھی، وہ ہنس مکھ شوخ و چنچل شرارتی، ہنسنا بولنا سب کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ کل تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا، پڑھائی دوبارہ شروع کرو، مجھے جاب کرنی ہے۔ اچانک اس کا جواب سنتا فرجاد چونکا اور اس کی جانب مڑا۔ کیا بولا؟ کیا کرنی ہے؟ وہ ویسٹ پہ ہاتھ رکھے اپنا غصہ ضبط کرتے بولا، مجھے جاب کرنی ہے۔ وہ پھر سے بولی، اچھا کیا جاب کرنی ہے تمہیں؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، جو دلکش کو بہت برا لگا۔ جانتی ہوں آپ جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایج تک پہنچ کے کافی زیادہ پڑھ لوں گی۔ اس نے اپنا دکھی دل ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے حق میں بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جاب کے ساتھ پڑھو گی؟ ویل ڈن۔ جاب کون سی ملے گی تمہیں؟ وہ بھی صرف 12 پاس کرنے پہ۔ وہ اب بھی اس کا مذاق ہی اڑا رہا تھا۔ دلکش کو یوں محسوس ہوا، کہیں بھی مل جائے گی، چھوٹی موٹی جاب کر لوں گی، لیکن مزید آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلنا مجھے۔ شٹ اپ دلکش، وہ دھاڑا تھا کہ دلکش ایک دم سہم کے پیچھے ہوتی چپ ہو گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ اس کے پاس آتا اسے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا اول فول سوچتی رہتی ہو؟ بیوی ہو میری، اور آپ مجھے بیوی نہیں مانتے؟ وہ فوراً اس کی بات پہ اچک گئی۔ بیوی نہ مانتا ہوتا تو اس وقت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ دونوں ہی میں کوئی بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ آئندہ یہ دماغ میں جاب کا خیال نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ میں تم پہ کسی قسم کی نہ کوئی پابندی لگانا چاہتا ہوں، نہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں کوئی سختی کروں۔ چچی جان کا خواب تھا کہ تم ڈھیر سارا پڑھو، اس لیے تمہیں پڑھنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ نہ جانے ایک دم کیسے بول گیا۔ دلکش نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ جتنا کہا ہے وہ سن لو، سوال جواب مت کیا کرو۔ وہ نظریں چراتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ ماں کی یاد شدت سے آئی تو وہ آنسو نہ روک پائی۔ فرجاد نے اس کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ صبح خود اسے کالج ڈراپ کرتا اور واپسی پہ ڈرائیور اسے لینے آ جاتا۔ زندگی بہت خاموشی سے کٹنے لگی تھی۔ دونوں ایک کمرے میں اجنبیوں کی طرح، نہ صحیح لیکن میاں بیوی کی طرح بھی نہ رہتے تھے، بس ضرورت کے تحت بات کرتے تھے۔ سبھی گھر والے اس سے چاہت اور محبت کرتے تھے۔ داجی اور شاہ بیگم تو اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ نہیں پسند کرتی تھی تو ماریا پھپھو کو وہ نہیں پسند تھی۔ ان کی نظر میں شاید اس نے ان کی بیٹی کا حق کھایا تھا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، سردی پورے زوروں پہ تھی۔ نومبر کا اینڈ تھا، بارشیں بھی شروع ہو چکی تھی، موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی گلبانوں کے ساتھ پکوڑے بنانے میں مصروف تھی۔ سردی کے موسم میں اسے پکوڑے بنانے کا بہت شوق چڑھتا تھا، اور تبسم بیگم بھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ مسکرایا کرتی تھی۔ آج گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ داجی، شاہ بی بی، ماریا پھپھو، بیمہ بیٹی، سلطانہ بیگم اور حسن شاہ سبھی گاؤں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کے جاننے والوں کی بیٹی کی شادی تھی، سبھی کا جانا ضروری تھا۔ لیکن دلکش پڑھائی کی وجہ سے نہ جا سکی، جبکہ فرجاد کو آفس میں کام بہت زیادہ تھا، وہ بھی نہ جا سکا۔ وہ پکوڑے لیے باہر گارڈن میں آئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی، پھولوں کی پہنی بھینی خوشبو کو وہ محسوس کرتی مسکرا رہی تھی۔ شام سے رات ہونے کو تھی، سب ملازم اور ملازمائیں اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ وہ پوری حویلی میں اکیلی رہ گئی۔ ایک دم سے اس کا دل گھبرا سا گیا۔ باہر بارش پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ وہ روم میں نہیں جا رہی تھی، اکیلے روم میں جانے سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں LED لگائے بیٹھی وقت گزار رہی تھی، اور دل بے چینی سے فرجاد کے واپس آنے کی دعا کر رہا تھا کہ اچانک زوردار بجلی چمکی اور پوری حویلی کی لائٹس بند ہو گئیں۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ دلکش دل پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بارش ابھی بھی برس رہی تھی، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بجلی چمکتی تو کچھ منظر واضح ہوتا۔ اب دلکش کا دل خوف سے بری طرح بھر گیا تھا۔ اسے در و دیوار سے خوف آنے لگا تھا۔ ساری انا اور اکڑ ایک طرف رکھتے وہ فرجاد کو کال ملا گئی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ دلکش کو لگا اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ بجلی پھر زور سے کڑکی تھی۔ وہ چیخ مارتے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولے وہ اندر جاتے گہرا سانس بھرتی، کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ سہمی ہوئی وہ اس وقت چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔
کاش میں بھی ساتھ چلی جاتی، یوں اکیلی نہ ہوتی۔ موبائل کی ہلکی روشنی میں وہ اب باقاعدہ کانپتی ہوئی جا رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ دلکش کا سانس بھی تھما۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ حویلی میں اس وقت دلکش اکیلی ہے، پھر بھی وہ آفس سے ٹائم پہ نہ نکلا۔ اب راستے میں بارش کی وجہ سے ٹریفک جام تھی۔ موبائل پہ چیک کیا تو بیٹری لو، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آج لاپرواہی پہ فرجاد کو غصہ آیا تھا، بے اختیار اسے دلکش کا خیال آئے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، اس کے لیے اس کا دل از پریشان تھا۔ اللہ اللہ کر کے جیسے ہی وہ حویلی پہنچا گپ اندھیرا تھا۔ رمضان، عصمت، خبردین، وہ سب ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں چوکیدار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ صاحب، اچانک سے خیردین بارش میں بھیگتا بھاگا باہر آیا۔ یہ حویلی میں اندھیرا کیوں ہے شاہ صاحب؟ یو پی ایس اس طرف کام کر نہیں رہا، جنریٹر آن کر رہے ہیں، شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر میں آن ہو جائے گا۔ خیردین نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ فوراً سب ٹھیک کرو، وہ آرڈر دیتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ موبائل کی روشنی آن کرتے وہ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دلکش جو سہم کے کاؤچ پہ چھپی بیٹھی تھی، فوراً اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو اس کے لیے پریشان تھا، اسے یوں اپنے سینے سے بے دھڑک لگتے دیکھ وہ اس کے گرد اپنا حصار بنا گیا۔ ایک ٹھنڈک سی اتری تھی دل میں جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا۔ دلکش، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتے فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں، وہ ہچکیوں سے بولی، جبکہ فرجاد کو دیکھ اس کے اندر سکون ہی سکون بھر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، کوئی ڈر نہیں، میں ہوں نا، یہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ اپنی عادت کے برعکس اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو پوچھتا تسلی دے رہا تھا۔ اندھیرا ہو گیا اور بارش بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی کہ تبھی پھر سے بجلی کڑکی۔ وہ پھر سے چیخ مارتی اس کے سینے میں چھپی۔ اس کا یوں بار بار اپنے سینے میں سمانا محسوس کرتے فرجاد کے دل کے تار چھڑے تھے۔ جوان مرد تھا اور کم سن بیوی، محرم تھی اور پورا حق رکھتا تھا۔ اتنے عرصہ سے دوری بنائے ہوئے تھا تو صرف انا اور ضد میں، لیکن تبسم بیگم کے جانے کے بعد وہ سب کچھ ختم کر گیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، وہ اسے بہت عزیز ہوئی تھی۔ اس کے آنسو فرجاد کے دل پہ گرتے تھے۔ ابھی وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ لائٹس آن ہو گئیں۔ لو، آ گئی لائٹ۔ وہ مسکرایا تھا کہ اس کا ڈر خوف زائل ہو سکے۔ وہ بھی تھوڑا ہچکچاتی پیچھے ہٹی۔ میں تو گیلا تھا، تم نے بھی خود کو گیلا کر دیا، چینج کر لو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتا کبڈ سے اپنا ڈریس نکالنے لگا تو وہ بھی خجل سی ہوتی خود بھی اس کے پیچھے کبڈ کی جانب بڑھی۔ وہ ڈری جو تھوڑی دیر پہلے اس کی روح میں سرایت کر گیا تھا، اب فرجاد کے ہونے سے وہ کہیں دور جا سویا۔ چینکتے ہوئے مسلسل وہ اب تنگ پڑ گیا تھا۔ یہ لیں، فرجاد جو لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا اور ٹھنڈ لگنے سے چھینکیں بھی جا رہا تھا، اپنے پاس دلکش کی آواز سنتے وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ، وہ اس کے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس لیتا تھوڑا مسکرا کے حیران ہوا۔ آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، یہ پئیں، پھر میڈیسن لے لیں اور ریسٹ کریں۔ آج وہ بالکل بیویوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ فرجاد کو اس کا یہ خیال کرنے والا انداز بہت اچھا اور الگ الگ لگ رہا تھا، جیسے وہ ایک میچیور لڑکی کو اپنی زندگی میں چاہتا تھا۔ وہ میچیورٹی ظاہر کر رہی تھی، پر وہ مسکراتی کیوں نہیں تھی؟ وہ اسے تنگ بھی نہیں کرتی تھی، شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ فرجاد یہ سب مس کرتا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تھینکس۔ وہ اس سے دودھ لیتا لبوں سے لگا گیا۔ اسے کافی سکون مل رہا تھا۔ آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ باہر بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، روم سر آن تھا، کمرہ اچھا خاصا ہیٹ ہوا تھا، اس لیے اب انہیں ٹھنڈ بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فرجاد نے باتوں کا رخ موڑا۔ ٹھیک ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کی بے توجہی دیکھتا تھوڑا سوچنے لگا۔ مسئلہ تو ہے، میں پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرنا چاہتی ہوں، پر مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ اجازت نہیں دیں گے۔ وہ دل موس کے رہ گئی۔ تم جاب کیوں کرنا چاہتی ہو جبکہ میں نے کہا ہے کہ تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے؟ پھر جانتی ہوں، لیکن مجھے شوق ہے نا، میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ وہ پر سوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا آفس جوائن کر لو، وہ فیصلہ کرتا بولا۔ اپنا آفس؟ ہاں، اپنا آفس۔ میرے ساتھ چلو، سیمپل، صبح کالج جاؤ، شام کو آفس آ جایا کرو۔ وہ اس کی آسانی کے لیے سارے مسئلے ہی حل کر گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعہ مجھے اپنے ساتھ آفس میں؟ وہ بے یقین ہوئی۔ اس میں اتنا؟ وہ پھر سے چھینک مارتے ٹیشو سے اپنی لال ناک صاف کرتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں، پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔
وہ اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیے ایک طرف رکھتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ فرجاد نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اگر اتنا خیال کرنے لگو گی تو اس دل کو بے قابو ہونے سے بچا نہیں پاؤں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکا، پلکیں بھاری ہوئی تھیں۔ وہ اسے بہت مزے سے گود میں لیے بیٹھا نہار رہا تھا۔ آپ کو نیند نہیں آئی؟ وہ اس کی نظروں سے پزل ہوتے بولی۔ آج سونے کا جی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسک کرتا گمگیر لہجے میں بولا۔ دلکش کا دل پسلیوں سے ٹکرے مارتا پاگل ہونے کو تھا۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ اسے تھوڑا قریب کرتے سینے سے لگا گیا۔ نہیں تو وہ گھبرا بھی رہی تھی لیکن مان بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے اپنی گود میں بھر گیا۔ فرجاد، آپ کی طبیعت، وہ اس کے گلے کے گرد بال حمائل کرتے شرمائے ہوئے بولی، تم ہو نا ٹھیک کرنے کے لیے؟ وہ جیسے آج بے خود ہو رہا تھا، اپنے مقابل لڑکی کی قربت کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف گیا۔ فرجاد، وہ منمنائی لیکن وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کے ماتھے پہ دہتے لب رکھ گیا۔ دلکش نے بے اختیار اس کا ماتھا چوما اور پھر اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گردن پہ محسوس کرتے وہ گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کا ہاتھ کا لمس اسے مزید مدہوش کرنے لگا تھا۔ فرجاد، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میرے ہر درد کی دوا ہو تم، وہ اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کی کہ اگلے ہی پل پھر سے چھینک آئی۔ وہ ایک دم ساتھ تکیے پہ گرتا چھینکتے دور ہٹا۔ آپ اپنی حالت دیکھیں اور ریسٹ کریں، وہ اٹھ کے اس کے پاس ہوتی خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، مجھے آج تم چاہیے ہر حال میں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے اوپر گرا گیا، اس کی دھڑکنوں کو اپنے سخت سینے میں مسکت ہوتا ہوا محسوس کرتے وہ مسکرا دیا۔ اسے مکمل اپنے اوپر کیے وہ حصار میں لے گیا۔ آپ کے اندر ہمت نہیں ہے آپ، وہ غلطی سے غلط الفاظ کہتی اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار گئی۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ مین پاور، وہ کہتے ہوئے اس کی سانسوں کو ایک دم سے چرا گیا۔ دلکش سانس بھی نہ لے، وہ بری طرح اس کی سانسوں سے لپٹ گیا۔ ساتھ دو میرا، ذرا سا ہونٹوں کو پیچھے کرتا وہ اس کی فراق کی زپ کھولتا حق جتانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ تو اپنی بڑھتی دھڑکنوں کو شمار ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ساتھ دو گی تو کم اگریسو ہوں گا ورنہ مجھے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی دھڑکنوں پہ لب رکھتا اس کی آنکھیں میچتا مجبور کر گیا۔ فرر، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے اس کا نام بار بار لیتے ہوئے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ کچھ بخار کا اثر تھا، کچھ قربت کا نشہ، وہ بہکتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے وہ تو ایک سسکی بھر کے رہ گئی، اوپر ہوتے وہ اپنی شرٹ اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتے دلکش نے اپنا چہرہ چھپا لیا، شرم سے دری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اس چہرے سے ہٹاتا، اس کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے اس کی تھوڑی پہ لب رکھتا اس کے لبوں کو فوکس کر گیا۔ وہ اپنا سانس سینے میں ہی روک گئی، اس کا پورا جسم تپا ہوا تھا جیسے دہتا انگارہ۔ پل میں وہ دونوں پسینے سے نہا گئے۔ فرجاد کے جسم سے پسینہ گرتے اسے نڈھال کر رہا تھا لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا، جیسے آج وہ دلکش کو تسخیر کر کے ہی دم لیتا۔ وہ جو اس کے ہر پردے سے آزاد کر گیا، اس کی روح میں سماتا، اس کو سینے میں بیٹھ گیا۔ اس کی خراب طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی لیکن وہ یوں تھا جیسے دہتا انگارہ، لیکن اس کے عمل نے دلکش کو بوکھلا کے رکھ دیا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں، وہ جس قدر اس میں سما رہا تھا۔ دلکش کی سسکیاں اور آہیں بڑھتی جا رہی تھیں، گہرا سانس بھرتا وہ اسے خود سے لپٹا کے خود نیچے ہوتا اسے اپنے سینے پہ کر گیا۔ ٹھیک ہو دل؟ وہ آنکھیں نیچے سینے میں پہنچے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اپنی سراسمی حالت کے باوجود وہ لرزتے جسم میں ذرا سا سر اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے جو مجھے سکون دیا اس کے بعد میں بالکل پرسکون ہو گیا۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے آنکھیں نیم واک کرتے بولا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی، اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ اللہ نے واقعہ میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے میں سکون پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی بات کی سمجھ پہلے نہ کبھی آئی، آج تم قریب آئی تو احساس ہوا تم میں واقعہ سکون ہے۔ بہت بے چین تھا میرا دل، وہ اسے دل کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اور اس کے بار بار دل کہنے پہ دلکش کا دل بار بار دھڑک رہا تھا، پر آج تم نے اسے پرسکون کر دیا۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس کی پلکوں پہ باری باری لب رکھتا شکریہ ادا کر رہا تھا جبکہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ جو آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا کافی ٹھنڈا اور نارمل ہو گیا۔ آپ آرام کرو فرجاد، آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو میری جان،
بس تمہیں حق کر کے سونا چاہتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں نیند میں جاتے ہوئے بولتا کروٹ لیتا، اسے اپنے سینے سے لگائی، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ دلکش کو لگا جیسے وہ بخار کے زیر اثر ہوتا کچھ بھی بولے جا رہا ہے، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اور یہی شخص جب صبح اٹھ کے ہر بات سے مکر جانے والا تھا، تب دلکش کے دل پہ کیا بیتنے والی تھی، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ صبح دونوں کافی دیر تک سوتے رہے۔ فرجاد کی ہی آنکھ کھلی تھی، اس نے کسمکا کے اپنے پاس سوئی دلکش کو دیکھا۔ ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ اس کی شرٹ پہنے کیوں اس کے ساتھ لیٹی ہے۔ ذہن پہ کافی زور دیا لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ دھیرے سے دلکش کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا کمٹ پیچھے کرتا اٹھا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک کے رکا۔ وہ صرف وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوا تھا۔ پلٹ کے دلکش سے کمفرٹ ہٹایا تو دلکش صرف اسے اپنی وائٹ شرٹ میں دکھائی دی۔ اس کی بکھری حالت ساری کہانی سنا رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے فرجاد کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ اپنے ذہن پہ زور ڈالتا اٹھتا باتھ روم میں گھسا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلکش کے قریب بھی جا سکتا ہے۔ شاید رات کو طبیعت خراب تھی، مجھے ہوش نہیں رہا، لیکن وہ ہوش میں تھی۔ اسے نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ گلاس وال پہ مکے برسا گیا۔ باتھ روم پہنے وہ باہر آیا تو دلکش جاگ چکی، وہ اپنا ڈریس پہن رہی تھی۔ جب فرجاد کو روم میں آتا دیکھ اس کے ہاتھ تھم گئے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، لیکن فرجاد اسے نظر انداز کرتا کبٹ سے اپنا ڈریس لیتے ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھتی دلکش کا دل کسی انہونی کے سے انداز میں دھڑکا۔ فرجاد فرجاد رکیں، میری بات سنیں۔ وہ جو شاور لیتی باہر آئی تھی، لیکن فرجاد کو روم میں نہ پا کر باہر آئی تو وہ آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے فرجاد کو پکارا تو وہ ایک پل کو رکتا اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ بنا کوئی بات کیے جا رہے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دھیرے سے بولی، پہلی بات دلکش، میرے ساتھ بیویوں کی طرح بیہیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات تم اچھے سے جانتی ہو میں اپنی مرضی کا مالک خود ہوں، اس لیے مجھے مت بتاؤ۔ لیکن پھر تو آپ رات کی ہماری ویڈنگ نائٹ بھی فراموش کر چکے ہوں گے، وہ تم لہجے سے بولی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی چھا گئی۔ میرا نہیں خیال کوئی زور زبردستی ہوئی ہوگی اور تم نے کوئی آرگیومنٹ کیا ہوگا۔ اس کے لیے مجھے کسی قسم کا بلیم مت کرنا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، پر تم ہوش میں تھی، مزاحمت کر سکتی تھی۔ لیکن تم، آپ کو دیر ہو رہی ہے فرجاد شاہ، آپ کو جانا چاہیے، وہ سافٹ انداز میں دل پہ پتھر رکھے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹوٹے خواب کی کرچیاں، درد، کرب، لیکن افسوس نہیں تھا۔ فرجاد پلٹتا باہر نکل گیا اور پلکوں پہ ٹھہرے آنسو گالوں پہ بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ فرجاد اتنی جلدی سب فراموش کر دے گا، لیکن اب وہ سوچ چکی تھی، مرتی مر جائے گی لیکن کبھی اس شخص کے نزدیک نہیں جائے گی۔ مرد تھا نا، طوطا چشم بن گیا۔ سچ کہتے ہیں عورت مرد پہ بہت جلدی اثر کرتی ہے، اور مرد دنوں میں نہیں گھنٹوں پہ پاگل ہو سکتی ہے، جبکہ مرد عورت پہ بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ وہ ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد سے فرجاد تو اپنی لائف میں ایسا بیزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کوئی دلکش نام کی لڑکی اس کی بیوی بھی ہے۔ وہ بزنس کے سلسلے میں باہر ملک چلا گیا۔ سب گھر والے اب بھی اسے اتنی ہی عزت اور پیار دیتے تھے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ٹوٹ چکا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور انہی دنوں میں اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ سلطانہ بیگم اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ان کا شک صحیح نکلا، وہ پریگننٹ تھی۔ سبھی بہت خوش ہوئے اور صدقہ خیرات تقسیم کیا، پر دلکش نے سب کو اپنی قسم دے کے منع کر دیا کہ کوئی بھی فرجاد کو نہ بتائے، وہ خود اسے سرپرائز دے گی۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ سبھی دنگ رہ گئے۔ یہ کون ہے فرجاد؟ داجی کے آگے بڑھ کے کڑک دار لہجے میں پوچھا۔ نینا، میری دوست اور ہونے والی بیوی۔ اس کے الفاظ نے سب کو ہک دک کر دیا۔ تم ہوش میں ہو فرجاد؟ کیا بول رہے ہو؟ دلکش بھی میری بیوی ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن نینا میرے مزاج کے مطابق فرینڈ ہے، تو میں افورڈ کر سکتا ہوں 2 شادیاں، اس لیے میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے، وہ سخت لہجے میں کہتا، ایک گہری نگاہ دلکش پہ ڈالتا رخ پھیر گیا۔ دلکش کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن چہرے پہ ایک زخمی مسکان نے احاطہ کیا۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا فرجاد، داجی غصہ سے بھڑکے۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے داجی، میں چھوٹا سا بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خود سوچ سمجھ سکتا ہوں، وہ قطعی انداز میں کہتا نینا کی جانب مڑا۔ نینا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ گل، پاس کھڑی ملازمہ سے کہا، تو وہ نینا کو لیے وہاں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئیں۔ تم غلط کر رہے ہو، حسن صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے بابا میں کیا کر رہا ہوں۔ اتنا کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
اور تب سب کو دلکش نے اپنی قسم دے کر اس معاملے میں چپ رہنے کو کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی فرجاد کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، اور پھر اس کی پریگننسی کی خبر کسی نے بھی فرجاد کو دینا ضروری نہ سمجھا۔ اس نے سب کا دل دکھایا تھا۔ وہ سب کو اس کے لیے راضی کرتی روم میں آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دیا۔ بے دھیانی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کو چھو گیا۔ اس خوشی کو محسوس کر کے وہ جی اٹھی تھی، لیکن فرجاد نے اسے پھر سے مردہ کر دیا تھا۔ بہت مسئلہ ہے سب کو میری دوسری شادی سے، یقیناً تمہیں بھی ہوگا، وہ ایک اچکاتے ہوئے انداز میں بولا تو دلکش مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے بہت پہلے اندازہ ہو گیا تھا آپ ایک دن دوسری شادی کریں گے۔ خیر، کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا، آپ اپنی شادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ میں بھی بہت جلد خالی کر دوں گی۔ وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتی خالی پن سے بولی۔ تمہیں کس نے کہا نینا رخصت ہو کے اس کمرے میں آئے گی؟ اس کے لیے اوپر والا الگ پورشن بنوا رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کاش اس کی بات پہ بے اختیار دلکش کے لبوں سے نکلا، نہیں، اب چاہ نہیں ہے فرجاد، میں سب کچھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہی ہوں، آپ کو کمپرومائز کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی پلٹ گئی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھتا فرجاد تھوڑا الجھا۔ گھر بھر میں نینا اور فرجاد کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جا کے اس نے نینا کے لیے خوب شاپنگ کی۔ اس کی مہندی، بارات، ولیمہ، سب کے ڈریسز، جیولری ایک سے بڑھ کر ایک خریدا۔ سلطانہ بیگم اسے یوں دیکھ بس رو دیتی۔ تائی امی جانتی ہیں، ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی مہندی وہ بارات آئے، اسے دلہا لے کے جائے، لیکن سب کے ارمان پورے نہیں ہوتے۔ وہ دکھی دل سے بولتی، مسکرا بھی رہی تھی۔ نینا اس لڑکی کا حوصلہ دیکھتی دل ہی دل میں گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ کل مہندی تھی اور سب تیاری خود دلکش نے کی۔ نینا کو مہندی بھی اس نے لگائی۔ اس کی ہتھیلی پہ فرجاد کا نام لکھتے ایک آنسو پلکوں سے گرا تھا، جسے وہ بہت طریقے سے صاف کر رہی تھی۔ میں آتی ہوں، اب برداشت حد سے باہر ہو گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ سب کو چھوڑ کے وہ چھت پہ چلی گئی۔ وہ رونا چاہتی تھی اکیلے میں چھپ کے، نہ روتی تو گھٹ گھٹ کے مر جاتی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے وہ چھت پہ بیٹھی گھنٹوں میں سر دیے بلک بلک کے روتی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ آج وہ خود بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ کاش امی آج آپ زندہ ہوتی، دیکھتی آپ کتنا اچھا فیصلہ تھا آپ کا۔ وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتی ہچکیاں لے رہی تھی، جس پہ فرجاد کے نام کی مہندی لگانے کی اسے حسرت ہی رہ گئی تھی۔ رو کے دل کا بوجھ ہلکا کر کے وہ آنسو پوچھتے اٹھی تھی کہ بری طرح چکرا کے پیچھے گری۔ اسی لمحے فرجاد نے اوپر آتے اسے گرتے دیکھا تو فوراً تھام لیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی پر کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے نیچے لے آیا، روم میں لاتا اسے تھپکیاں دیتا ہوش دلانے لگا۔ اسے پانی پلایا تو کچھ ہوش و حواس جاگے۔ معلوم بھی ہے اس حال میں ہو، پھر کیوں اکیلی چھت پہ جا کے ماتم منا رہی تھی؟ وہ اسے غصے سے ڈانٹ گیا۔ اس کی بات سنتی وہ چونکی۔ کیا فرجاد کو پتہ لگ گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بندہ ذرا اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھ لے تو نہ خود اذیت کا شکار ہو اور نہ دوسرا گلٹ میں جائے۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ فرجاد شاہ کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی رہ سکتی ہے، دلکش، میری زندگی کا نور۔ اب ان نظروں سے نہ دیکھو مجھے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھ گیا۔ اور وہ نینا؟ دلکش الجھی۔ اس کی آج مہندی ہے اور کل نکاح، لیکن وہ میں نہیں ہوں بدھو۔ میں نے تو وہ سب ناٹک کیا تھا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تو میں نے سوچا تمہیں بھی تھوڑا سبق سکھاؤں۔ وہ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، سب کو پتہ لگ گیا تھا حویلی میں، سوائے ایک تمہارے، کیونکہ تم تو کان اور آنکھیں سی کے بیٹھی۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے پیار سے بولا، مطلب آپ نینا سے شادی نہیں کر رہے؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ کیا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں؟ ایک منٹ۔ وہ اسے پیچھے بیڈ کراؤن سے لگاتا، اس کی شرٹ دھیرے سے اوپر کرتا، اس کے بیلی کو بہت محبت سے چھوتا، اس پہ اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے رات کو اس کے سونے کے بعد یہ سب کیا کرتا تھا، آج دل سے اسے احساس دلا کے اسے اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ دلکش کے پیٹ پہ تتلیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے لمس سے اس کو مہکاتا چلا جا رہا تھا۔ دلکش آنکھیں بند کیے اس کا لمس اپنے پیٹ پہ محسوس کرتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ اپنی لبوں سے اسے مہکاتا اس کی دھڑکنوں سے اس کے چہرے پہ آیا۔ کتنا انتظار کیا میں نے کہ شاید اب بتا دوں، لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ بتانا تھا پر آپ اس کو ساتھ لے آئے، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ وہ پلان بعد کا ہے، تم پریگننٹ پہلے ہوئی تھی۔ وہ اب کی بار ماتھے پہ بل ڈالے بولا، میں تو سرپرائز دینے والی تھی، میرا سرپرائز کیسا لگا؟ وہ اس کے لبوں
کو چھوتا مسکرا کے بولا تو وہ اس کے سینے سے لگتے دل سے مسکرائی۔ غلط فہمیوں اور دکھوں کے بادل چھٹے تو ہر منظر صاف اور واضح دکھائی دینے لگا۔